بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ESE اردو ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہے، اور آج کی ویڈیو میں بھی 100 بہترین سوالات کو جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے۔ یہ سوالات جو ہیں یہ بار بار مختلف جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں دیکھنے کو ملے ہیں، اس وجہ سے ان کو یکجا کیا گیا ہے، اور یہ سیٹ نمبر 13 ہے۔ اس سے پہلے 12 ویڈیوز جو ہیں اس حوالے سے چینل پر موجود ہیں۔ جو لوگ نئے ہیں وہ خصوصی طور پہ چینل سے جڑے رہیں، اور چینل پر جا کر جو بقیہ ویڈیو ہیں وہ ان کو لازمی جو ہے وہ دیکھیے گا، انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کون کون سے سوالات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے عنوان سے کس نے ایوب خان کی سوانح جو ہے وہ لکھی؟ جواب ہوگا غلام عباس۔ جامع الامثال کے عنوان سے لغت کس نے لکھا؟ جواب ہے وارث سرہندی۔ تیسرا سوال ہے کہ معروف کردار انکل عرفی کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہوگا حسینہ معین۔ چوتھا سوال ہے کہ محبت نامے خطوط پر مبنی کتاب کس کی ہے؟ اس کا درست جواب ہے امرتا پریتم۔ پانچواں سوال ہے کہ دیکھا ہندوستان کس کا سفر نامہ ہے؟ اور اس کا جواب ہوگا حسن رضوی۔ اگلا سوال ہے کہ عنقا کے قلمی نام سے کون سے ادیب لکھا کرتے تھے؟ جواب ہوگا احمد ندیم قاسمی۔ ساتواں سوال ہے کہ مندر میں محراب کس کا سفر نامہ ہے؟ جواب ہوگا اجمل نیازی۔ سوال نمبر 8 ہے کہ نشاط تماشا کس کی کلیات کا عنوان ہے؟ جواب ہوگا ضمیر جعفری۔ اگلا سوال ہے کہ حسرت موہانی کو شاعر تغزل کس نے کہا؟ جواب ہے عبدالرب نشتر۔ سوال نمبر 10 ہے کہ ان میں سے کلیات ذوق کس نے مرتب کیا؟ درست جواب ہے تنویر احمد علوی۔ سوال نمبر 11 ہے کہ کلیم الدین احمد کو وہابی نقاد کس نے قرار دیا؟ جواب ہوگا عبدالسلام ندوی۔ سوال نمبر 12 دیکھیے گا کہ تفسیر غالب کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا گیان چند جین۔ ناصر کاظمی کا تیسرا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ جواب ہے پہلی بارش۔ اگلا سوال ہے کہ امیر مینائی کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ امیر مینائی جو ہے وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ 15واں سوال ہے کہ معاملہ بندی کا شاعر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا مومن خان مومن۔ سوال نمبر 16 دیکھیے گا کہ اردو میں پردہ نشین کا استعارہ کس نے متعارف کروایا؟ جواب ہے مومن خان مومن۔ سوال نمبر 17 ہے کہ شام شہر یاراں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہوگا فیض احمد فیض۔ 18واں سوال ہے کہ شیشوں کا مسیحا نظم کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 19 ہے کہ غالب کے دیوان میں کتنے قصیدے شامل ہیں؟ جواب ہوگا 8۔ سوال نمبر 20 دیکھیے گا کہ نذیر اکبر آبادی نے کس ہیئت میں مرثیے لکھے؟ جواب ہے مخمس۔ سوال نمبر 21 ہے کہ اردو میں طبقہ نسواں کا محسن کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا راشد الخیری۔ اگلا سوال ہے کہ کاغذ کی فصیل کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا جواب ہے رشید امجد۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا کہ مشہور و معروف نظم جوگی کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے خوشی محمد ناظر۔ 24واں سوال ہے کہ اردو کو قدیم نام بھاکا کس نے دیا؟ جواب ہوگا شاہ میراں جی شمس العشاق۔ سوال نمبر 25 ہے کہ خاور نامہ مثنوی کے خالق کا نام بتائیں؟ جواب ہے کمال خان رستمی۔ سوال نمبر 26 ہے کہ میر اور میریات کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا صفدر اح۔ 27واں سوال ہے کہ محاسن الفاظ غالب کتاب کے خالق کا نام بتائیں؟ جواب ہوگا اس کا نذیر احمد ایم اے۔ اگلا سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات کس کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے ڈاکٹر عبیدہ بیگم۔ سوال نمبر 29 ہے کہ اردو لغت بورڈ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب ہے ترقی اردو بورڈ۔ سوال نمبر 30 دیکھیے گا کہ معروف مثنوی کتب مشتری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ جواب ہوگا مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 31 ہے کہ افسانوی مجموعے انگارے میں شامل افسانہ جواں مرتی کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے محمود الظفر۔ سوال نمبر 32 ہے کہ مہالکشمی کا پل کالو بھنگی کس کے مشہور افسانے ہیں؟ جواب ہے کرشن چندر۔ پریشر کوکر ناول کے خالق کون ہیں؟ اس ناول کو لکھا تھا صدیق سالک نے۔ سوال نمبر 34 ہے کہ دہلی کالج کے پہلے پرنسپل تھے؟
نیچے دو آپشن ہیں، جواب ہوگا جے ایچ ٹیلر۔ 35واں سوال ہے کہ معروف شاعر محسن نقوی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہوگا سید غلام عباس۔ 36واں سوال ہے کہ مخزن رسالے کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ یہ رسالہ جو ہے یہ قائد اعظم لائبریری کا رسالہ ہے۔ سوال نمبر 37 دیکھیے گا کہ حال ہی کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ جواب ہوگا مولود شریف۔ 38واں سوال ہے کہ جہان دانش آپ بیتی کے دوسرے حصے کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہے جہان دیگر۔ اگلا سوال ہے کہ پاکستانی اردو کا پہلا ناول کس کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہوگا اداس نسلیں۔ سوال نمبر 40 ہے کہ داستان بوستان خیال اردو میں کتنی جلدوں میں ہے؟ درست جواب ہوگا 9۔ 41واں سوال ہے کہ منطق الطیر جدید کس کا ناول ہے؟ درست جواب ہوگا مستنصر حسین تارڑ۔ سوال نمبر 42 ہے کہ معروف ناول نولکھی کوٹھی کس نے لکھا؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے علی اکبر ناطق۔ سوال نمبر 43 ہے کہ ماں بدولت کس کی خود نوشت سوانح عمری ہے؟ جواب ہوگا شوکت تھانوی۔ سوال نمبر 44 دیکھیے گا کہ عبدالحلیم شرر کا آخری ناول کون سا ہے؟ درست جواب ہے مینا بازار۔ سوال نمبر 45 ہے کہ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہے؟ درست جواب ہوگا محمدی بیگم۔ 46 نمبر پہ سوال ہے کہ حیات صالحہ کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ جواب ہے راشد الخیری۔ سوال نمبر 47 دیکھیے گا کہ صرف سفیر فارسی گرامر کی کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 48 ہے کہ ردیف خالی جگہ کی ایجاد ہے؟ جواب ہوگا ایرانیوں کی۔ سوال نمبر 49 مطالعہ سودا کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے ڈاکٹر محمد حسن۔ سوال نمبر 50 ہے کہ ارباب نثر اردو کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے اس کا سید محمد۔ سوال نمبر 51 ہے کہ حالی کو کس کتاب پر 400 روپے انعام ملا؟ درست جواب ہے اس کا مجالس النساء۔ سوال نمبر 52 دیکھیے گا کہ مسدس حالی کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوئی؟ جواب ہے جی 11 بار۔ سوال نمبر 52 ہے کہ صنعت تضاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہوگا 2۔ سوال نمبر 54 ہے کہ یادوں کی بارات آپ بیتی کے کتنے حصے ہیں؟ جواب ہوگا 5۔ 55 نمبر پہ سوال ہے کہ ایک معمولی لڑکی ناول کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا بلونت سنگھ۔ اگلا سوال ہے کہ جو مشاعرے سلام پر مبنی ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ جواب ہوگا مصالمے۔ سوال نمبر 57 ہے کہ اردو شاعری کی صنف سلام کس ہیئت میں لکھی جاتی ہے؟ جواب ہوگا غزل۔ سوال نمبر 58 ہے کہ قلی قطب شاہ کے کلیات میں کل قصیدے کتنے ہیں؟ جواب ہوگا 12۔ سوال نمبر 59 ہے کہ آثار السنادید جو کہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے کا پہلا ایڈیشن کتنے ابواب پر مشتمل تھا؟ جواب ہے 4۔ سوال نمبر 60 ہے کہ اشفاق احمد کی کس کتاب کو خود نوشت اور ملفوظات دونوں کا درجہ حاصل ہے؟ جواب ہوگا بابا صاحبہ۔ سوال نمبر 61 ہے کہ افسانے میں عورتوں کے حق میں سب سے پہلی آواز کس نے اٹھائی؟ اس کا جواب ہے جی راشد الخیری۔ سوال نمبر 62 ہے کہ رسالہ تستیر کے مدیر کون ہیں؟ جواب ہوگا نصیر احمد ناصر۔ اسی طرح سوال نمبر 63 ہے کہ شہر خالی کوچہ خالی کس کا ناول ہے؟ جواب ہے مستنصر حسین تارڑ۔ سوال نمبر 64 ہے کہ لاکھوں کا شہر کس کی ترجمہ شدہ کتاب ہے؟ درست جواب ہوگا ابن انشا۔ سوال نمبر 65 دیکھیے گا کہ ادا جعفری کی خود نوشت جو رہی سو بے خبری رہی کس رسالے میں شائع ہوتی رہی؟ جواب ہوگا افکار۔ سوال نمبر 66 ہے کہ مختار مسعود کی کتاب لوح ایام کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہوگا ایرانی انقلاب۔ سوال نمبر 67 کہ شبلی نعمانی کی پہلی تالیفی کتاب کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم۔ سوال نمبر 68 ہے کہ چند اہم جدید شاعر کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہوگا خواجہ زکریا۔ سوال نمبر 69 ہے کہ نگار خانہ انور سجاد کی کتاب کی صنف بتائیں۔ اس کی صنف ہے ڈرامے۔
سوال نمبر 70 ہے کہ مصروف عورت کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہے خالدہ حسین۔ سوال نمبر 71 ہے کہ اردو لغت تاریخی اصولوں پر کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ درست جواب ہوگا 22۔ سوال نمبر 72 ہے کہ اردو کا فردوسی کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہوگا حفیظ جالندھری۔ سوال نمبر 73 دیکھیے گا کہ خشک چشمے کے کنارے مضامین پر مبنی کتاب ہے، بتائیے کس کی ہے؟ جواب ہوگا ناصر کاظمی۔ سوال نمبر 74 ہے کہ تنقیدی کتاب علامتوں کا زوال کس کی ہے؟ جواب ہے اس کا انتظار حسین۔ سوال نمبر 75 ہے کہ تنقیدی کتاب میزان کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہوگا فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 76 دیکھیے گا کہ اردو کی بدنام ترین صنف کون سی کہلاتی ہے؟ درست جواب ہوگا ریختی۔ سوال نمبر 77 ہے کہ 8 مصروں پر مشتمل فرانسیسی صنف کون سی ہے؟ جواب ہوگا ترائلے۔ سوال نمبر 78 ہے کہ شاعری کے اوزان کا علم کیا کہلاتا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے علم عروض۔ سوال نمبر 79 ہے کہ جملے کا با معنی حصہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا کلمہ۔ سوال نمبر 80 دیکھیے گا کہ شعر میں کسی واقعہ کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ پڑھنے سے لگے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا صنعت حسن تعلیل۔ سوال نمبر 81 دیکھیے گا کہ شعر میں چند چیزوں کا ذکر کر کے پھر اس کے مناسبات کو بلا تعین بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے صنعت لفظ و نشر۔ سوال نمبر 82 دیکھیں گے کہ کلام میں 2 ایسے الفاظ لانا جو تحریر و تقریر میں مشابہ مگر معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا صنعت تجنیس۔ سوال نمبر 83 ہے کہ مرزا رفیع سودا شاعری میں کس سے اصلاح لیا کرتے تھے؟ جواب ہے شاہ حاتم۔ سوال نمبر 84 دیکھیے گا کہ ولی کو ریختہ کا موجد کس نے قرار دیا؟ درست جواب ہے رام بابو سکسینہ۔ سوال نمبر 85 دیکھیے گا کہ شوکت الفاظ کس صنف سخن کی بڑی خصوصیت ہے؟ درست جواب ہے قصیدہ۔ سوال نمبر 86 لکھنوی دبستان کا بانی کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہوگا ناسخ۔ سوال نمبر 87 ہے کہ فسانہ آزاد میں بٹیر کا کیا نام بتایا گیا ہے؟ درست جواب ہے صف شکن۔ سوال نمبر 88 ہے کہ فردوس خیال کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب ہوگا پریم چند۔ سوال نمبر 89 دیکھیے گا کہ بحر الفصاحت کتاب کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس کی جلدیں ہیں 5۔ سوال نمبر 90 ہے کہ یوسفی کی کتاب آب گم کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اس کا بنیادی موضوع ہے ماضی پرستی۔ سوال نمبر 91 دیکھیے گا کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، شعر کے خالق ہیں؟ درست جواب ہے اس کا نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 92 ہے کہ اردو کی 5ویں کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اور اس کا درست جواب ہوگا خالد اختر۔ سوال نمبر 93 دیکھیے گا کہ ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر میں خطوط کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں جو کل خطوط شامل ہیں وہ ہیں 24۔ سوال نمبر 94 ہے کہ آب حیات کتاب کتنے ادوار پر مشتمل ہے؟ جواب ہوگا 5۔ سوال نمبر 95 ہے کہ جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو کی چوتھی جلد کب شائع ہوئی؟ چوتھی جلد شائع ہوئی تھی 2012 میں۔ سوال نمبر 96 ہے کہ خاکوں پر مبنی کتاب مزید گنجے فرشتے کس کی ہے؟ جواب ہوگا عطاء الحق قاسمی۔ سوال نمبر 97 ہے کہ لارنس آف تھیلیبیا کس کا افسانہ ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے احمد ندیم قاسمی۔ سوال نمبر 98 دیکھیے گا کہ پڑھیے گر بیمار کس معروف مزاح نگار کا مضمون ہے؟ جواب ہے مشتاق احمد یوسفی۔ سوال نمبر 99 ہے کہ بچوں کی نظموں پر مشتمل نظمیں بلو کا بستہ کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہوگا ابن انشا۔ سوال نمبر 100 اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ موت کی کتاب کس کا مشہور ناول ہے؟
جواب ہوگا خالد جاوید۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔